ڈاکٹر عامر سہیل کی کتاب جدید لسانیات اور اسلوبیاتی تصورات اور ڈاکٹر عادل سعید قریشی کی کتاب چاند روتا سورج کی تقریب پذیرائی کے حوالے سے پکلین ادبی سوسائٹی جناح کالج کے زیر اہتمام ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیاسی و سماجی شخصیت ریاض خان بگڑمنگ اور صدر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک سلیم خان تھے۔ ایڈمنسٹریٹر اوور آل جناح کالج فارز احمد سواتی نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ ڈاکٹر عامر سہیل کی کتاب پر مقالہ پیش کرتے ہوئے میجر امان اللہ امان نے کہا کہ یہ تقریبات کی جان ہے، تقاریب کنڈکٹ کرتا ہے، پروگرام کے اول اور آخر میں تو بولنا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ پروگرام کے درمیانی وقفوں کو خاموشی کی نظر نہیں کرتا، بلکہ حاضرین کو تازہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے۔ لطیف جذبوں سے خوب واقف ہے اور ان کا خوب اظہار بھی کرتا ہے، اور یہ اظہار اس کی نثر، شاعری، تنقید اور گفتگو میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ شاعری بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے دیوان میں صرف 4 اشعار ہیں جنہیں بہت جلد شائع کرنے والا ہوں۔ تو یہ بیان انہوں نے ابھی پچھلے اس میں دیا تھا تقریب میں بلغم المفہوم کی، تو مجھے امید ہے کہ یہ اپنے 4 اشعار کا دیوان جلد شائع کر دیں۔ یوں تو ڈاکٹر عامر سہیل نے اپنا ڈاکٹریٹ کا تحقیقی مقالہ قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری پر صوتی، صرفی، نحوی اور معنیاتی اطلاق کے حوالے سے تحریر کیا ہے، لیکن کتاب کو پڑھنے سے دیگر کئی ایک اہم موضوعات کی سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ تحقیقی کام کا حق ادا کیا گیا ہے۔ کتاب تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے۔ جزا ذیل سرور کے علاوہ کتاب کے بیک ٹائٹل میں ڈاکٹر عامر سہیل کی خوبصورت تصویر کے نیچے ڈاکٹر احمد سہیل صاحب امریکہ کا کتاب کے بارے میں مختصر لیکن نہایت عمدہ تعارف بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ ڈاکٹر عادل سعید قریشی کی کتاب پر مقالہ پیش کرتے ہوئے سلیم خان نے کہا عادل سعید قریشی صاحب دوست یا بھائی کی تعریف کرنا یا اس کے بارے میں یوں محفل میں بات کرنا کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے مشکل۔ میرا تعلق ان لوگوں سے ہے جو دوستوں اور بھائیوں کی تعریف اور توصیف میں ہر جگہ مرزا غالب کا آموں کے بارے میں قول جو تھا اس کا قائل ہو، تعریف ہو اور بہت ہو۔ میں خیر ادبی شخص ہوں اور ادب سے بظاہر کوئی رشتہ نہیں، لیکن عادل سعید قریشی سے میرا ایک قریبی اور دلی رشتہ ہے۔ میرا عادل سعید قریشی سے رشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا ان دہائیوں میں نے تو افسانہ نگار بنتے دیکھا، لیکن میں یہ وضوح سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کو ڈاکٹر بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ الفاظ اپنے تھے تحریر بھائیوں کی۔ انہوں نے پوچھا لکھنا کیا ہے؟ عادل کے پاس کچھ ایسا ہے کہ وہ کہانی بنا سکتا ہے اور پھر وہ کہانی اس کے پاس ہو کہ ہم دوستوں تک بلاد تک پہنچتی ہے۔ شروع میں اور یہ حقیقت ہے وہ کہا کرتے تھے میرا افسانہ سن لیں، اور آج وہ دن ہے کہ ہم ان کو اپیلیں ریکویسٹیں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا افسانہ سنا دیں، اور یہ سچی بات ہے۔ میں ٹیچر ٹریننگ میں تھا تو وہاں پہ میں نے ان کا افسانہ موصوفہ جس میں والدین کی طرف سے بچی کے اوپر جملوں کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور معاشرے کے لیے بڑی سخت بن جاتی ہے، تو میں نے اپنے ٹیچرز کو کہا جی آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ بعض والدین اور بعض ٹیچرز کہ منہ سے نکلی ہوئے الفاظ کا اثر بچے کی زندگی پہ کس طرح پڑتا ہے۔ ایم ڈی جناح کالج فیاض خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل صاحب اور ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے کہ ان سے کب ہماری پہلی ملاقات ہوئی
اور عادل سعید قریشی صاحب کا پورا گھرانہ، پروفیسر سعید قریشی صاحب یا ان کے بھائی، میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ بڑا پھلدار درخت ہو اور اس کے نیچے ایک اور پھلدار درخت جو ہے وہ کسی طرح پروان چڑھے. لیکن ان کی فیملی کا یہ خاصہ ہے کہ عادل سعید قریشی صاحب خود ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے ان کو آئے ہوئے قریباً 5-6 سال گزر گئے ہیں. لیکن مجھے بڑی موضوع وجہ نظر آ رہی تھی کہ اس کی تقریب پذیرائی بھی اس لیے کرنی چاہیے کہ جس اچھے انداز سے آپ لکھتے ہیں اور افسانے پیش کرتے ہیں اس میں اتنا لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو تحریک بھی دینا تھی کہ آپ کا اتنا اچھا کام ہے اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور اس تحریک کے لیے بھی آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی. سارے افسانے میں نے ان کے پڑھے اور مجھے بڑا مزہ آیا. اور اس میں جو ایک افسانہ تھا حرام جنا کو اس خوبصورتی سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور پھر جس اچھے انداز سے اس کا اختتام کیا وہ ایک عام آدمی اس کو تخلیق نہیں کر سکتا. میں اس پورے افسانے کو پڑھتا رہا، اور وہ جو اس میں ایک نوجوان تھا، اس کے والد نے ایک بچہ ایک جگہ سے اٹھایا اور اس کو اپنے گھر جب لے آیا تو وہ اس والد کی شروع سے مخالفت کر رہا تھا کہ آپ ایک حرام جنے کو اپنے گھر لے آئے ہیں، تو یا اس گھر میں آپ نے مجھے برداشت کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو ٹیکنیکلی اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے چلایا، اور آخر میں جس خوبصورتی سے اس کا اختتام کیا وہ اس کا ایک پیک تھا. اور آخر کے وہ جو چند الفاظ تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اگر اس گھر میں کوئی حرام جنا ہے تو اس نوجوان کا نام لکھا کہ وہ تم ہو، اور وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ تمہیں میں اٹھا کر اس کوڑے دان سے اس گھر تک لایا. تو خوبصورت تخلیق تھی ان کی، اور میں دل سے قدر کرتا ہوں سر آپ کی عزت افزائی ہے ہماری. ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کی بات کرنے سے پہلے میں اسی کتاب پہ حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس میں سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں. سچ ہے، انہوں نے سچ سے زیادہ محبت ہے کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے اسٹیج پہ مجھے جس طرح شرمندہ کیا کہ میں وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا جو الفاظ انہوں نے میرے بارے میں کہے. تو لیکن ان کی محبت ہے، اور ان کی محبت کا میں آپ کو اس طرح بھی بتاؤں کہ چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ادب کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں، اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. سطحی طور پہ ہم اس کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن گہری وابستگی ہماری نہیں ہے. تو عامر سہیل صاحب کی میں جو بھی کتاب دیکھتا ہوں اس میں چند نام لازم منظوم ہوتے ہیں. دیباچہ لکھتے ہیں، اس میں فیاض احمد، فارغ احمد، صاحبزادہ جواد صاحب، تو ہر کتاب میں دیباچے میں ان کا نام ہوتا ہے. صدر محفل ریاض خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے کتاب دینے میرے گھر آئے، یہ اپنی کتاب، اور اس وقت ان کے ساتھ گاڑی میں ان کی بیگم صاحب بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے جاہل آدمی کو خود کتاب دینے آ گیا ہے تو یہ تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے. میں نے درخواست کی کہ عامر صاحب آئیں، ایک کپ چائے پی. تو انہوں نے کہا نہیں جلدی میں، نہیں مجھے جلدی ہے. میں نے کیا بات ہے؟ کہتے میری بیگم گاڑی میں بیٹھی ہے یہاں. تو میں نے کہا بیگم بیٹھی ہے تو پھر آپ کو اجازت دے جائیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ضرور کبھی تشریف لائیں گے. بہرحال ان کی نوازش ہے. تو کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی اس کو بار بار پڑھنے کی. رات کو میں لے کے بیٹھتا، نماز کے بعد پڑھتا تو مجھے نہ سمجھ آتی، میں پھر رکھ دیتا، پھر کوشش کرتا، پھر رکھ دیتا، پھر آخر نہ ہوا. کچھ دن بعد میں نے نہ پڑھ سکا تو اس کو پھینکنا شروع کر دیا. میں نے کہا ادھر کر دیا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا لسانیات ہے، اور یہ مجھے مانے ہی نہیں آتے تو کیوں میرے دل میں مصیبت لاتا. پھر اٹھاتا میں اس کو پیار سے کہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے کم از کم عامر سہیل صاحب کا لکھا ہوا ہے، لہجہ مجھے عزیز ہے. تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا قائد اعظم کا. قائد اعظم صاحب ایک دفعہ پشاور میں قبائلی جرگے سے خطاب کر رہے تھے انگلش میں، پاکستان بننے سے پہلے. تو ایک پختون تھا وہاں پہ، وہ پڑھتا اٹھاتا اور زندہ باد نعرے لگا رہا تھا. بعد میں جب فنکشن ختم ہوا تو بی بی سی والا نمائندہ ہے اس کے پاس کہ بابا تو یہ تو انگریزی میں بول رہا تھا، تو سمجھتا ہے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا. تو پھر تو زندہ باد کیوں کر رہا تھا؟ تو نے کہا میرا دل کہہ رہا ہے یہ آدمی جو کچھ کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں. تو یہی میرے تاثرات عامر سہیل کے ساتھ بھی تھے کہ میں نے کہا جو کچھ بھی لکھا ہے یہ بہت ہی قیمتی احساس ہے، اور واقعی وہ بن گیا.
آج جو احمد اللہ خان نے اپنا مقالہ پڑھا تو میرا دماغ تھوڑا کھلا کہ میں نے کہا یار یہ تو کتاب نہیں، اس میں تو بہت کچھ ہے، یہ تو ادبی تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور ایک نیا موضوع ہے۔ میرے سامنے مجھے نہیں پتا ہے، ان ادیبوں کو پتا ہوگا نیا موضوع، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ نیا موضوع ہے اور اس میں بہت بڑی تنقید کا عنصر شامل ہے۔ اور جس طرح خواہش تھی ان کی بھی، میری بھی خواہش ہے کہ ایسی کتابوں کو کم از کم تعلیمی لیول پہ لانا چاہیے، سلیبس میں شامل کرنا چاہیے، اور اس لیول پہ یہ نہیں کہ میٹرک کی کلاس میں یا اس کلاس میں جو اوپر جو وہ لیول ہے ان میں شامل کرنا چاہیے، PhD وغیرہ میں۔ تو میں عامر سہیل صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ دوں گا